الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. آج کے اس درس میں بھی گزشتہ دروس سے متعلق جو باتیں کی گئی تھیں اسی سے جڑی ہوئی کچھ اہم باتیں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں اور اسلام کی فکر کی، اس کی سوچ کی خوبیوں سے تعلق رکھتی ہیں، جو انسانی فطرت اور ہیومن نیچر کی ضرورت ہیں، کیونکہ اس کے بغیر پھر انسانیت اس دنیا میں سکون کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ رہ نہیں سکتی ہے۔ انہی کی جو خصوصیات ہیں، اس کے جو امتیازات ہیں، انہی میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامی قانون نے، اسلامی شریعت نے اور اسلام کے جو آرڈرز اور لاز ہیں اور جو اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز ہیں، اس کے اندر اس نے ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اور ذمہ داری نہ ڈالی جائے۔ جتنی انسان کی ایبیلٹی اور جتنی اس کی صلاحیت ہے، اسی کے مطابق اس پر برڈن ڈالا جائے۔ یہ ایک انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اگر اس کی رعایت نہیں کی گئی اور کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا گیا تو اس سے تین قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ یا تو آدمی کے اندر ذلت کے احساس پیدا ہوتے ہیں، محرومی کے احساس پیدا ہوتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے میں اس کو نہیں کر سکتا، میں اس سے محروم رہوں گا۔ تو اگر بوجھ طاقت سے زیادہ ڈالا جاتا ہے تو محرومی اور ذلت کے احساس پیدا ہوتے ہیں، یا پھر اس حکم سے بغاوت اور نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آدمی پھر بدظن ہو جاتا ہے، اندر سے باغی ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اور اس حکم سے نفرت اور حکم بنانے والے سے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے کہ یہ کیسا حکم ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا پھر بھی مجھ سے کہا جائے کرنے کے لیے۔ تو اس سے پھر سرکشی اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، اور اگر یہ دونوں جذبات پیدا نہ ہوں تو پھر دائمی اضطراب اور اندر سے بے چینی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کسی دباؤ کی وجہ سے، سوسائٹی کے، مذہب کے یا آس پاس کے رہنے والے لوگوں کی وجہ سے کسی چیز کو مان رہا ہے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہے، وہ کر نہیں سکتا ہے، تو اندر سے وہ ہمیشہ بے چین رہے گا۔ یہ تین قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اس وقت جب کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے، کسی کے اوپر اس کی صلاحیت، اس کی ایبیلٹی سے زیادہ برڈن ڈالا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے ہمیشہ یہ رعایت رکھی ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اصول ہے قرآن میں: لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ یہ آیت میں آئی ہے جس کا بنیادی اصول یہ ہے، جس میں بنیادی یہ تصور اور کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اور ذمہ داری نہیں ڈالتے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ سہولت اور آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے ساتھ دشواری اور تنگی نہیں چاہتا ہے، وہ تمہیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے دین میں کوئی تنگی اور کوئی ایسا حکم نہیں رکھا جس کی وجہ سے تم اس کو کر نہ سکتے ہو، وہ تمہاری طاقت سے زیادہ ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی اصول ہے، اور انسانی فطرت بھی یہ چاہتی ہے۔ اندر سے انسان کا ضمیر اس کا تقاضا کرتا ہے کہ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں شریعت میں جہاں
طاقت سے زیادہ بوجھ ہوتا ہے اور انسان اسے کر نہیں سکتا ہے تو شریعت اپنا فوراً قانون بدل دیتی ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت جو ہے عام سی مثال ہے، نماز میں کھڑے ہونا فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اسے تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مشقت ہے، تو شریعت اسے کھڑے ہونے پر مجبور نہیں کرتی ہے بلکہ خود حکم دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے. بیٹھنے میں بھی تکلیف ہو رہی، مرض اتنا زیادہ ہے کہ اسے بیٹھنے میں بھی تکلیف ہے، دشواری ہے، تو شریعت اس سے کہتی ہے کہ لیٹے لیٹے نماز پڑھ. ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہے، اب سفر میں کہیں بھی دشواری پیش آ سکتی ہے، چاہے جتنی آسانی کا سفر ہو، لیکن ممکن ہے کہ دشواری پیش آ سکتی ہے. تو اب شریعت اس سے کہتی ہے کہ آپ شرعی سفر پر جا رہے ہیں تو آپ روزہ چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں. آپ نے روزہ رکھا، اچانک کوئی تکلیف ایسی آ گئی کہ آپ کو اندر سے پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے، تو آپ روزے کو توڑ سکتے ہیں، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. تو یہ اصول ہے شریعت کا کہ شریعت اور اسلامی قانون کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ کبھی نہیں ڈالتی. اور دوسری جگہوں پر دوسرے مذاہب میں یہ تصور نہیں ہے، ان کے ہاں ایک قانون دے دیا گیا تو اسے کرنا ہے، اور اگر نہیں کیا تو ان کے مذہب میں یہ تصور ہے کہ پھر وہ اپنے ایشور تک پہنچ نہیں سکتا ہے، یا ان کا چہیتا نہیں بن سکتا ہے، ان کا محبوب نہیں بن سکتا ہے، وہ سورگ میں نہیں جا سکتا ہے. بہرحال الگ الگ تصورات ہیں، لیکن بہرحال یہ انسانی سوچ سے ٹکراتے ہیں. انسانی سوچ یہ نہیں چاہتی اندر سے کہ مجھ پر میری طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے. اسی لیے اسلام میں کوئی جو ہے وہ تصور نہیں ہے جو دوسرے مذاہب میں ہے کہ آپ کو اگر ایشور کے قریب پہنچنا ہے تو آپ کو سنیاسی بننا پڑے گا اور گھر بار چھوڑنا پڑے گا اور شادی نہیں کرنا پڑے گی اور جو ہے بچوں سے دور رہنا پڑے گا اور نکل جائیں جنگلوں کی طرف. یہ سارے تصورات جو دوسرے مذاہب میں ہیں، عیسائیوں میں ہے، ہندوازم میں ہے، اسلام میں یہ کوئی کنسیپٹ تصور نہیں عبادت کا کہ آدمی شادی نہ کرے، بچوں سے دور رہے اور جنگل کو نکل جائے. اسلام ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمیں اپنی سوسائٹی میں رہنا ہے، اپنے معاشرے میں رہنا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن جو وہاں رہتے ہوئے جو اللہ کا حکم ہے، اس کی جو شریعت ہے، اس کا جو قانون ہے، اس کی پابندی کرنا ہے. اور وہ قانون ہماری طاقت سے زیادہ نہیں، اگر ہماری طاقت سے زیادہ کہیں پر بھی ہوگا تو شریعت اس میں آسانی اور سہولت پیدا کر دیتی ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا الدین یسر، کہ تمہارا یہ دین بہت آسان ہے. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، اور جو شخص اپنی طرف سے اس دین میں سختی بیجا اختیار کرے گا تو پھر یاد رکھے کہ دین ہی اس پر غالب آئے گا. یعنی بیجا سختی کرنے کے لیے ایک مرتبہ آپ ایک جو ہے صاحب کے ہاں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ جو ہے وہ ایک کھمبے سے رسیاں بندھی ہوئی ہیں. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں یا کرتی ہیں، اور جب انہیں نیند آتی ہے تو رسی سے اپنے آپ کو باندھ دیتی ہیں تاکہ جو ہے وہ گرے نہ. تو حضور نے کہا کہ یہ رسی نکال کے پھینکو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جب نیند آ جائے تو اس وقت سو جاؤ. یہ کوئی جو ہے وہ عبادت اور بندگی نہیں ہے کہ آدمی کو نیند بھی آ رہی ہے پھر بھی کھڑا ہوا ہے، اونگ رہا ہے اور نیند میں کچھ بھی بک رہا ہے، کچھ بھی پڑھ رہا ہے. تو شریعت جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. ایک صحابی کی جو ہے وہ اہلیہ تشریف لائیں اور انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں، وہ آتے ہیں اور جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو صبح ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، ان کے گھر میں گئے اور فرمایا آپ نے کہ رات کے اس نے حصے میں آرام کرو، اور جب رات کا آخری حصہ ہو اس وقت اٹھو اللہ کی عبادت کرو. تو یہ تصور پیش کیا گیا ہے. تو انسان اسی تصور کے ساتھ اندر کے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا قانون مسلط کر دیا جائے جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو تو وہ اندر سے ہمیشہ بے چین رہے گا. اسی طرح اسلام نے
ایک فطرت کی جو آواز تھی، انسانی فطرت کی جو اندر کی صدا تھی کہ انسان اگر ہے تو اس سے گناہ ہوں گے، اسلام نے انسانوں کے گناہ کے جذبات کو تسلیم کیا ہے۔ قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ گناہ ہونا یہ انسانی فطرت ہے، گناہ نہ ہو یہ فرشتوں کا مزاج ہے، ان کے یہاں گناہ کا تصور نہیں، لیکن انسان ہے تو اس سے گناہ ہوں گے، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، اور اسلام نے انسانوں کے گناہوں کے جذبات کو تسلیم کیا ہے۔ پھر اس میں رعایت بھی رکھی ہے، رعایت اتنی رکھی گئی ہے کہ اگر بھول چوک سے گناہ ہو جائیں تو وہ تو معاف ہیں شریعت میں، رفع عن امتی الخطأ والنسیان، کہ میری امت سے خطا اور نسیان یعنی بھول اور چوک کی وجہ سے اگر غلطیاں ہو جائیں تو وہ تو ایسے ہی معاف ہو جاتی ہیں، غفلت کی وجہ سے یا کسی گندے جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھے تو بھی اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ دوسرے مذاہب کی طرح اور دوسرے دھرم اور ریلیجنس کی طرح یہ تصور نہیں ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اب ہمیشہ کے لیے وہ ملعون ہو گیا، ہمیشہ کے لیے وہ راندے درگاہ ہو گیا، یا اب اس کی توبہ کی یہی شکل ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت دن تک اذیت اور تکلیف میں رکھے، یا پھر وہ روتا ہوا جنگلات کی طرف نکل جائے۔ جیسے دوسرے مذاہب میں یہ تصور ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اب اس کی توبہ کی یہی شکل ہے کہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت دنوں تک تکلیفوں میں رکھے، مشقت میں رکھے، اور پھر اس کے بعد جو اس کے گناہ کی معافی کی کوئی شکل نکلے گی۔ یا بعض مذاہب میں یہ تصور ہے کہ اگر کسی نے گناہ کر لیا تو اب وہ کئی جنم تک اس گناہ کی سزا بھگتتا رہے گا اور اس کے بعد پھر وہ گناہ سے پاک صاف ہوگا۔ اسلام میں اگر کسی سے گناہ ہو جائیں تو اس کے لیے اس نے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے، وہ رحیم اور کریم رب ہمیشہ اپنا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے، جب بھی گناہ ہو جائے چاہے جتنا بڑا سے بڑا گناہ ہو جائے، جیسے ہی آدمی اپنے گناہوں کی توبہ کے ساتھ دل کی شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے آتا ہے، اللہ فوراً اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں اور اس سے خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جب بھی کبھی گناہ ہو تو اس گناہ پر اصرار نہ ہو، یہ اسلام ترغیب دیتا ہے۔ گناہ پر آدمی اڑ نہ جائے، کوئی غلطی ہو جائے فوراً اللہ سے معافی مانگ لے۔ اکتساب معصیت بری نہیں ہے، اصرار معصیت بری ہے، یعنی گناہ ہو جانا برا نہیں ہے، گناہ پہ اڑنا برا ہے، گناہ پہ قائم رہنا برا ہے، توبہ نہ کرنا برا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جیسے ہی غلطی ہوئی تو وہ اپنے گناہ پر اڑے نہیں بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ ہمارے پروردگار ہم نے یہ آپ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو یقیناً ہم بہت خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ابن آدم کا اصل مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی گناہ ہو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے معافی مانگی جائے، اور گناہ پہ اڑ جانا، اس پر قائم رہنا، باقی رہنا، کرتے رہنا، یہ شیطانی مزاج ہے۔ ابلیس سے جب غلطی ہوئی تھی تو وہ اس غلطی پر اڑ گیا اور مصر رہا، اس کے نتیجے میں پھر وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے دربار سے وہ مطرود کر دیا گیا، دھتکار دیا گیا۔ تو اسلام گناہ ہونے کو عیب نہیں سمجھتا ہے بلکہ گناہ پہ قائم رہنے کو، گناہ پہ اڑ جانے کو عیب سمجھتا ہے۔
تو اس وجہ سے اسلام نے ہمیشہ توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے. جب بھی آدمی سے گناہ ہو فوراً آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور توبہ کرے، اللہ تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں. اسی لیے قرآن پاک کی آیت ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر بہت ظلم کر لیا ہے کہ وہ ہرگز ہرگز میری رحمت سے مایوس نہ ہو. جب بھی وہ توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم اور شفیق ہیں کہ جب بھی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندے کو یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کر دے گا. اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے اس بندے کو معاف کر دیا. ایک حدیث میں ہے یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتمونی فاغفر لکم جمیعا ولا ابالی، کہ اے میرے بندوں اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں اور پھر بھی تم آ کر مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا کہ تم نے کتنے بڑے بڑے گناہ کیے. حدیث میں ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل سے ندامت اور شرمندگی بھی ہو اور اس غلط کام کو چھوڑ بھی دے اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو کہ اب میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. جس وقت توبہ کر رہا ہو اس وقت بالکل پکا ارادہ ہو کہ اب میں یہ غلط کام نہیں کروں گا. بعد میں اگر پھر دھوکے سے ہو جائے، غفلت سے ہو جائے، جذبات سے مغلوب ہو جائے تو پھر توبہ کرے، اللہ پھر معاف فرما دیں گے. لیکن جس وقت وہ توبہ کر رہا ہے اس وقت دل میں یہ بالکل پکا عزم اور ارادہ ہو کہ اب میں اس گندے کام کی طرف نہیں جاؤں گا، تو اللہ اس بندے کی سچی توبہ سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی شخص بالکل سنگلاخ کسی ایسے علاقے میں سفر کر رہا ہو جہاں دور دور تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو. اپنے اونٹ پر وہ کھانے پینے کا سامان لے کر جا رہا تھا اور اچانک اس کا اونٹ گم ہو جائے، پھر تلاش کرتے کرتے تھک جائے اور بالکل مایوس ہو جائے کہ اب تو مجھے موت آ جائے گی، اور پھر اچانک اس کا اونٹ اس کی نگاہوں کے سامنے آ جائے تو جتنا وہ خوش ہوگا اپنے اونٹ کو دیکھ کر مایوسی کے بعد، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی سچی توبہ پر خوشی ہوتی. تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام نے کسی بھی گنہگار کو مایوس ہونے نہیں دیا ہے. گناہ کرتے کرتے جس آخری مرحلے پر بھی پہنچ جائے، اللہ کا رحیم و کریم ہاتھ اس کو ہمیشہ سنبھالے ہوئے، ہمیشہ اس کی طرف بڑھا ہوا ہے. بندہ جب بھی توبہ کر کے آئے گا اللہ فوراً اسے معاف فرما دیں گے. تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو کانسیپٹ ہے اسلام کا، یہ ہر شخص کے دل کو اندر سے سکون اور اندر سے اطمینان فراہم کرتی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میرا رب مجھے معاف کر دے گا. دوسرے مذاہب میں بہت توبہ کی بڑی خطرناک شکلیں ہیں. بعض مذہب میں تو یہ ہے کہ جب تک سخت تکلیفوں میں اپنے آپ کو نہ رکھا جائے، عیسائیوں میں یہ تصور بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے پہلے جو پوپ اور پادری ہوا کرتے تھے وہ گنہگاروں کو کبھی کبھی 6-7 مہینے تک کیچڑ میں رکھتے تھے اور کبھی کبھی 2 مہینے تک اپنے ہاتھ کو اوپر کیے ہوئے دھوپ میں کھڑے رہنے کی تلقین کرتے تھے. یہ سب ریکارڈ موجود ہیں کتابوں کے اندر. اور کبھی کبھی وہ جنگلوں کی طرف بھیج دیتے تھے کہ اب تمہاری توبہ کی یہی شکل ہے. اور کچھ نہ ہو تو ہر مذہب نے بیچ میں بندے اور اللہ کے بیچ میں روڑے رکھے ہیں کہ یہ مجاور ہیں، یہ فادر ہیں، یہ پاپ ہیں، ان کے ذریعے سے تمہاری توبہ قبول ہوگی. یہ پنڈت ہیں، یہ مہنت ہیں، یہ سنت ہیں، ان کے ذریعے سے تمہاری توبہ قبول ہوگی. اسلام میں بیچ میں کوئی نہیں، نہ کسی مولانا کی، نہ کسی عالم کی، نہ کسی حاجی کی، نہ کسی جو ہے اللہ کے کسی بندے کی. بیچ میں توبہ کرنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. جس بندے سے گناہ ہوا ہے
جس بندے سے غلطی ہوئی ہے، جس بندے سے جرم ہوا ہے، وہ بندہ براہ راست اللہ کے دربار میں پہنچے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ اسی وقت اس بندے کو بالکل پاک اور صاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ انسان کی فطرت کی جو آواز تھی، اسلام اس کو پورا کرتا ہے ہر اعتبار سے۔ اسی طرح انسان کی ایک سوچ یہ ہے اور انسان کی فطرت اندر سے یہ کہتی ہے کہ میں جس کے قانون کو مانوں، جس کے قانون کی میں اتباع کروں، اس قانون کے نزدیک سب برابر ہونے چاہیے، کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کوئی بھید بھاؤ نہ ہو، کوئی فرق نہ ہو کہ صاحب بڑے درجے کے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ قانون ہے، چھوٹے کیٹیگری کے لوگ آ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ قانون ہے، امیر آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ قانون، غریب آ رہا ہے تو اس کے لیے یہ نظام اور سسٹم ہے۔ یہ انسان کی فطرت چاہتا ہے۔ ہر شخص کی اپنی ایک عزت ہوتی ہے، چاہے جتنے وہ حالات سے جوجھ رہا ہو، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جس کو اپنا رب مانوں، جس کو اپنا گاڈ مانوں، اس کے قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں، امیری اور غریبی کی بنیاد پر فرق نہ ہو، ذات پر فرق نہ ہو، ملک اور علاقے کی بنیاد پر فرق نہ ہو، رنگ اور نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز اور کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ یہ انسان کی فطرت چاہتی ہے۔ اسلام کا اصول بھی یہی ہے کہ اس نے قانون سازی کا اختیار پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں رکھا ہے، جس اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ بادشاہ زمانہ کی بھی وہی حیثیت ہے جو ایک فقیر اور گداگر کی حیثیت ہے، اس کے یہاں اس کے قانون کے نزدیک سب برابر ہیں۔ اگر غلطی کسی بادشاہ سے ہوگی تو اس کے لیے بھی وہی قانون نافذ ہوگا جو ایک غریب سے غریب کے لیے نافذ ہوگا۔ یہاں کوئی تفریق نہیں ہے کہ بادشاہ ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہے، غریب ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ۔ اسی لیے قانون سازی کسی انسان کے ہاتھ میں اسلام میں نہیں دی گئی، کیونکہ انسان بہرحال کیسا ہی ہو، کتنا ہی بڑا ہو، اس کی ایک عام عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنوں کی رعایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ میرا بھائی ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے پڑوسی ہیں، تو وہ ان کی رعایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام میں قانون سازی کسی انسان کے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں گئی، کیونکہ انسان کی یہ فطری کمزوری ہے کہ وہ اپنوں کی رعایت کرتا ہے، اپنوں کا زیادہ خیال کرتا ہے۔ قانون سازی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کی سب سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے یہاں تشریف لے گئے تو ایک زوج محترمہ کے یہاں وہ شہد کا شربت بنا ہوا تھا، اس کو پینے میں کچھ تاخیر ہوئی، تو جب دوسری کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا یہ بات ہے۔ تو آپ نے ایک خوشنودی کے لیے ازواج مطہرات کی آپ نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں اب آئندہ جو ہے وہ شہد کا استعمال نہیں کروں گا، تو فوراً اللہ کی طرف سے یہ آیت اتر گئی کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیسے کر سکتے ہیں جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو قانون بنانا یہ نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو قانون پیش کرتے تھے وہ وحی کی بنیاد پر پیش کرتے تھے، اسی لیے کہا گیا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ اگر یہ نبی قانون شریعت کے بارے میں کوئی بات کہیں تو وہ ان کی اپنی رائے سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک وحی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے جو یہ تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو قانون سازی اسلام نے صرف اس اللہ کے ہاتھ میں رکھی ہے
جو اللہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، سب کا پیدا کرنے والا ہے، سب سے محبت اور پیار کرنے والا ہے، سب کو رزق دینے والا ہے، جس کی نگاہ میں سب برابر ہے، نہ کوئی امیر، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی غریب اور فقیر، سب اس کے قانون کے پابند ہیں۔ نماز میں کھڑے ہونا ہے تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ امیروں کی صف الگ لگائی جائے گی اور غریبوں کی صف الگ لگائی جائے گی۔ ایسا نہیں کیا جائے گا کہ کوئی امیر بعد میں آئے تو اس کو بلا کر آگے کیا جائے اور غریب کو پیچھے کیا جائے۔ اگر غریب پہلے آیا ہے تو غریب ہی پہلی صف میں کھڑا ہوگا، اور امیر بعد میں آیا ہے تو امیر پیچھے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے قانون میں کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے، اس کے قانون میں سب برابر ہیں، اور یہ انسان کی فطرت اندر سے چاہتی ہے کہ میں جس لارڈ کو، جس گاڈ کو، جس واستوک ایشور اور پرمیشور کو، جس اللہ کو میں اپنا خالق اور مالک مانوں، جس کی میں وندنا اور عبادت کروں، اس کے قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوں، سب کی وہ رعایت کرنے والا ہو، سب سے محبت کرنے والا ہو، اس کے یہاں ذات پات کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر کوئی امتیاز، کوئی تفریق اور کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو۔ یہ انسان کی فطرت کی آواز تھی، اسلام نے اس کی پوری رعایت کی۔ تو اسلام جو قانون دیتا ہے، جو سسٹم دیتا ہے، اور جو کوڈ آف لائف پیش کرتا ہے، اور الہ اور گاڈ کے بارے میں جو کانسیپٹ، جو تصورات، جو ویوز اور جو تھاٹس پیش کرتا ہے، وہ سارے تھاٹس اور نظریات وہ ہیں جو انسان کے ضمیر کی آواز ہے، انسان کی روح کی آواز ہے، انسان کے اندر کی آتما کی آواز ہے۔ اسی وجہ سے جب روح، جب آتما، جب اندر کا ضمیر اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اس آتما کو پھر اندر سے شانتی ملتی ہے، اندر سے سکون ملتا ہے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اندر سے اسے ایسی راحت، ایسا آرام ملتا ہے جو آرام، جو راحت دنیا کے بادشاہوں کو تمام ساز و سامان کے ہوتے ہوئے بھی نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ اسلام کے بنیادی وہ تصورات تھے، وہ خیالات تھے، اس کے وہ بنیادی نظریات اور تھاٹس تھے جو گاڈ سے متعلق ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، اس کی اس دنیا میں بھی شانتی کے لیے، اور اس سے زیادہ بڑا مسئلہ موت کے بعد جب وہ حقیقی زندگی میں جائے گا، ہمیشہ کی زندگی میں جائے گا، ابدی زندگی میں جائے گا، جسے دوسرے گرنتھ میں پرلوک کہا گیا ہے، اسلام میں اسے آخرت کہا گیا ہے۔ وہاں جب جائے گا تو اس کی ہمیشہ کی زندگی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ گزرے گی، پھر اس کی وہ زندگی ایسی راحت اور اطمینان کی ہوگی کہ ہمیشہ کے لیے اس کو سکھ ہی سکھ اور ہمیشہ کے لیے اس کو راحت ہی راحت ملے گی۔ اور اگر کہیں انسان کے بنیادی خیالات صحیح نہ رہے، لارڈ اور گاڈ کے بارے میں، ایشور اور پرمیشور کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، خالق و مالک کے بارے میں، تو سب سے بڑی مصیبت اس دنیا میں وہ جھیلے گا کہ تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے اندر سے اس کی آتما، اس کی روح، اس کا ضمیر بے چین رہے گا، اور پھر مرنے کے بعد جو اس کی بے چینی شروع ہوگی اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کتنی بھیانک، کتنی سخت تکلیف ہوتی ہے انسان کو اس وقت جب اس کی آتما اپنے پرلوک اور آخرت کی طرف جانے کے لیے اپنا سفر کرتی ہے۔ حدیث میں اس کی تکلیف کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تابعی بیان کرتے تھے کہ اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر خالی وہی تکلیف اس کو دے دی جائے تو وہ کافی ہے، لیکن وہ تو صرف موت کی تکلیف ہوتی ہے، موت کے بعد اور سخت تکلیفیں ہیں۔ انہوں نے مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بہرحال یہ ایک مثال ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اس تکلیف کا درد وہی سمجھے گا جو اس تکلیف سے گزرتا ہے۔ انہوں نے مثال دی جیسے ایک بالکل زندہ جانور ہو، بکری ہو، اور اس کے بدن میں کانٹے دار ٹہنیاں ایسے گھسیڑ دی جائیں کہ اس کی آنتیں، اس کی کھال اور اس کی نسیں ساری اس ٹہنی میں پھنس جائیں، اور پھر اس کو گھسیٹا جائے۔ تو جب اس کو گھسیٹا جائے گا تو اس کو جو تکلیف ہوگی اس سے سخت تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کی وہ آتما اس کے جسم سے اور اس کے بدن سے نکلنے والی ہوتی ہے اور آخرت کی طرف جانے والی ہوتی ہے۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اس کے برے کرموں کی وجہ سے، اس کے برے اور گندے کرتوت کی وجہ سے، اس کے گندے ان خیالات کی وجہ سے جو اس نے اپنے غلط طریقے سے بنائے ہوئے
اپنی طرف سے گڑھے ہوئے معبود اور الہ اور ایشور اور بھگوان کے نام پر بہت سی چیزوں کو اپنی طرف سے جو اس نے گڑھ لیا تھا، اس کی وجہ سے اسے وہ درد اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس وجہ سے یہ صرف اسلام کا مسئلہ نہیں ہے یا اسلام کے ماننے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس دھرتی پر آنے والے ہر فرد بشر، ہر ویکتی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے واستوک ایشور اور پرمیشور کے بارے میں صحیح کانسیپٹ، صحیح خیالات، صحیح نظریہ اور صحیح تھاٹس قائم کرے، اس کو سمجھے اور اس کے بارے میں غور و فکر کرے، اور پھر اس کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارے، تاکہ دنیا کا بھی اسے چین و سکون و سکھ ملے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہاں بھی وہ ہمیشہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ رہے، اور اس کا مالک، اس کا خالق اس سے راضی اور خوش ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔